بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اور انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. وما علینا الا البلاغ المبین. کے لیے کم سن بچے اذان یوسف کو میں درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مبارک کا نذرانہ پیش کریں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن
جی ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. تکلیف اٹھانا پڑی. میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے شرکاء سے معذرت خواہ ہوں. ہماری تقریب جاری تھی کہ اس دوران مہمان خصوصی جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب یہاں پہ تشریف لائے. میں ان کو دل کی عطا کرائیوں سے تقریب میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور ساتھ ہی ایمان فاطمہ ذہنی معذور جو بچی ہے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے گی. ایمان فاطمہ سے گزارش ہے تو وہ یہاں پہ کو جو ہے وہ گفٹ دیں. ریاض بٹ صاحب یہاں پہ تشریف لے آئیں. ریاض بٹ صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ذہنی معذور بچی کے لیے ایمان فاطمہ کے لیے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ زوردار تالیاں بجائیں اور بچی کی حوصلہ افزائی کریں. چودھری تیمور علی خان ایڈوکیٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں ابتدائی کلمات کے لیے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں. اس کے بعد ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ان کا یہاں پہ مختصر خطاب ہوگا کہ انہوں نے اسلام آباد جانا ہے. تو ابھی چودھری تیمور علی خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. ضلع چکوال کی معروف شخصیت ہیں، شہدائے پاکستان کی تقریب میں خصوصی طور پر تشریف لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انتہائی ممنون اور انتہائی مشکور اپنے پیارے بھائی جان اعجاز خالد صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا. میں
مارٹرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. السلام علیکم. The blood of a martyr is more sacred than an ink of a scholar. The blood of a martyr is more sacred than an ink of a scholar. Thanks to the all gentlemen, ladies and gentlemen, I would like to make you an address on this occasion. It was the month of September 1965 when all of a sudden peace, serenity and tranquility was set ablaze by the bullets, bombs and grenades and missiles from across the line of control. The malicious designs which rendered over here on the motherland, perpetual foes, and their secret mission was to capture Lahore in no time. Oh, poor dreams turn into terrible nightmares. Who did that? Why did that Indians lose in such a disgraceful way? The story began from the Ran of Kutch, when they were being defeated very badly over there. It was a lethal combination of both the masses and the forces which made our enemy weapons a force fought with the courage and tenacity in all circumstances. We hats off to the sea, and we are never going to be disagreed over there. In a nutshell, September 6, our Defense Day, is a symbol of our invincibility and sign of our national cohesion. It is a beautiful reminder that whenever we are challenged by our enemies, we respond and retaliate remarkably and teach them all lessons. It is aptly said, united we stand, divided we fall. In the last, we beg our merciful, yes merciful, show us the path of mercy. We are there to salute our defenders, our martyrs. Pakistan Zindabad. بہت شکریہ چودھری تیمور علی خان صاحب، آپ یہاں پہ تشریف لائے. میں تقریب چودھری تیمور علی خان صاحب کے خطاب کے دوران جنرل منشا صاحب، جنرل محمد منشا صاحب یہاں پہ تشریف لائے. میں ان کو دل کی یتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جنرل محمد منشا صاحب، آپ کو دفاع پاکستان، شہدائے پاکستان کی اس تقریب میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ہلال امتیاز ملٹری، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملٹری سیکرٹری رہ چکے ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان کے، پی ایف وہاں کے چیئرمین رہے، پاکستان سٹیل مل کے چیئرمین بھی رہے، اور انہوں نے مختلف محاذوں پر بھی حصہ لیا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے نوازیں. شہدائے پاکستان کی تقریب میں، دفاع پاکستان کی تقریب میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ابھی اس تقریب سے خطاب کریں گے. 1967 اور 1971 کی جنگ کے شہداء جو ہیں، ان کی فیملیز، ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے قریبی افراد یہاں پہ تشریف لائے. تقریب میں ابھی جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کے خطاب کے بعد چند فیملیز کو ایوارڈ بھی دیے جائیں گے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو حافظ غفور صاحب اور ان کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایز یوزول یہ ہم تقریباً ہر سال اس طرح کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے اور ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس طرح شہداء اور ان کے لواحقین اور ایکس آرمی کے لوگوں کی گیٹ ٹوگیدر ہمارے اسلام آباد کلب اس چکوال کلب میں بھی ریپیٹڈلی ہوتی ہے۔ اگلے دن بھی ایک فنکشن ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویسے تو ہماری ایک قومی فوج ہے جس میں 4-5 صوبوں سے ان کی آبادی کے مطابق لوگ ہیں، لیکن پنجاب کی آرمی میں شمولیت زیادہ ہے آبادی کے حساب سے۔ اور یہ جو ضلع ہیں، چکوال کا مثلا جو ضلع ہے، ان کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ شہیدوں، غازیوں اور مجاہدوں کے ضلع ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 1965 وار میں جب میں یہاں ہی پڑھتا تھا اسی کالج کے اندر، تو اس وقت میرے صرف گاؤں میں تقریباً ہر روز ایک شہید کی ڈیڈ باڈی آتی تھی۔ اور 1971 کی جنگ میں جس میں میں خود بھی شامل تھا ایز اے کیپٹن، تو ہمارے گاؤں سے جو پادشاہان کا گاؤں ہے آپ سب جانتے ہیں، 110 لوگ ہمارے فوجی قیدی بنے ایسٹ پاکستان کے اندر۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چکوال کی کیا کنٹریبیوشن ہے نیشنل ہماری آرمی کے اندر۔ یعنی ہر گاؤں میں جو قبرستان ہے اس میں 2، 4، 6 جھنڈے شہداء کے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں فخر ہے اپنے شہداء پہ، اور یہ جو شہداء کی یادگار بنائی گئی ہے اس کو بھی جو باہر سے لوگ آئے ہیں وہ غور سے کبھی دیکھیں تو پوری تاریخ ہے کہ 65 وار میں کیا ہوا، 48 کی جنگ میں کیا ہوا۔ میں ایک دفعہ ایز اے اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر آن کشمیر لنڈن گیا تھا، یو کے میں گیا، تو وہاں میں ڈیفنس منسٹر سے جب ملا تو وہ مجھے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہمارا انڈیا سے یہ تعلق رہا، یہ واسطہ رہا۔ تو میں نے سامنے ایک فوٹو دیکھا، وہ ہمارے صوبیدار خدا داد صاحب کا لگا ہوا تھا، جو کہ فرسٹ وکٹوریا کراس تھے فرسٹ ورلڈ وار کے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ایکسیلنسی یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری کاؤنٹی سے ہے، یہ میرے ڈسٹرکٹ سے ہے، یہ چکوال سے ہے، اور ہمارے تقریباً 80,000 لوگ افیکٹ ہوئے تھے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ تو میں اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، شہداء کی فیملیز کو سلام پیش کرتا ہوں، جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ، اس قومی سوچ کے ساتھ ہمارے لوگ اپنا جذبہ ہے ان کے اندر قربانی کا وہ کرتے ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مندرہ کے ٹاؤن میں تھا جہاں تقریباً 1,500 سے 2,000 تقریباً موسٹ آف دم ایکس آرمی کے لوگ اور لوکل لوگ وہاں شامل تھے، اور وہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، آج پاکستان کے اندر مشکلات ہیں، ٹیررزم بھی سر اٹھا رہا ہے، اور آپ کو انٹرنیشنل جو مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں IMF اور ورلڈ بینک FATF یہ بھی آپ کی عام ٹویسٹنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہمیں ایک آزاد مملکت ملی، چونکہ میرا فوراً دھیان انڈیا کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی کیفیت ہے جب آپ وہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے، ہم پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے لیکن ہمیں اپنی سرزمین سے محبت ہے، اور ہم اسی کو مضبوط بنائیں گے اور اسی کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسی کی آبیاری کریں گے۔ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پورے پاکستان کے سارے صوبوں اور آزاد کشمیر کے جتنے لوگ ہیں ان کی دعائیں ہماری فوج کے لیے ہیں۔ ہماری فوج ایک قومی فوج ہے
جس نے قوم کی کھوک سے جنم لیا، اور اس میں سولجر سے لے کے 3 سٹار جنرلز اینڈ 4 سٹار جنرلز بھی، ان کی بھی شہادتیں ہوئیں۔ مثلا میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے چکوالی کے لیفٹنٹ جنرل بیگ صاحب تھے، جو کہ آئی اسپیشلسٹ تھے، مشتاق بیگ صاحب، اپنے دفتر سے اپنے گھر سے دفتر جا رہے تھے تو خودکش دھماکے میں وہاں پنڈی کے صدر میں شہید ہوئے۔ اسی طرح اور ایک لمبی طویل ایک لسٹ ہے جو تو چکوال کی قربانی ہے، لیکن پاکستان کی قربانیوں میں مجھے یاد ہے جنرل ضیاء الحق صاحب، ان کے ساتھ کتنے جرنیل تھے، وہ کسی شادی کو اٹینڈ کرنے نہیں گئے ہوئے تھے، وہ ایک آرمی کی ایکسرسائز کے اوپر گئے ہوئے تھے جہاں کچھ ٹرائلز ہو رہے تھے، اور وہ سارے بھی باوردی انہوں نے جان اپنی نثار کر دی۔ اسی طرح ایئر چیف تھے مشرف میر صاحب، میں جب پی او ایف کا چیئرمین تھا تو وہ کامرا کے اس وقت انچارج تھے، پریزیڈنٹ تھے یا چیئرمین تھے، ان کا جہاز بھی باوردی، وہ ایک ڈیوٹی پہ جا رہے تھے۔ یہ ہیں قربانیاں جو ہماری تینوں مسلح افواج اور ہماری سیکنڈ لائن فورسز اور ہماری پولیس کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے دیتے ہیں۔ اس کے اوپر دیٹ از وائی میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم مسلمانوں کی حالت انڈیا میں دیکھتے ہیں یا کشمیریوں کی حالت دیکھتے ہیں کشمیر کے اندر، انڈیا کے اندر تو مسلمان تو اس کو تو وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ مائنارٹیز کے ساتھ جو ان کا مثلا کرسچین ہے، آپ دیکھیں کہ جو عیسائی ہیں منی پور کے اندر کتنے لوگوں کو ہلاک، 81 ڈیتھ ہوئی تھی وہاں، اور 300-400 ان کی عبادت گاہوں کو نظر آتش انہوں نے کیا، اور اسی طرح سکھوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے ہر قربانی جتنی بھی دیں وہ کم ہے، خون بھی دیں تو وہ بھی کم ہے۔ تو ان کا وہ ایک شعر ہے کہ بہت سا قرض مشیت کا ہے میرے سر پر، میں سر ہی کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے۔ تو ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنے شہداء کی، یہاں فیملیز ہیں، ہمارے ریٹائرڈ آرمی کے لوگ ہیں۔ میں ویلکم کرتا ہوں جنرل جاوید آئے ہوئے ہیں، میجر جنرل جاوید طاہر، میرے بہت پرانا رشتہ ہے اور تعلقات ہے۔ جنرل منشا آئے ہوئے ہیں، بہت سے ہمارے ریٹائرڈ آرمی کے یہاں آفیسرز ہیں، جوان ہیں، ان کی فیملیز ہیں۔ ہم جو ہے اس وقت میں جب کہتا ہوں کہ پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے 3 چیزیں ہیں، ایک تو ہمارا فیتھ ہے جو اسلام کا فیتھ ہے، جو ہم کلمہ گو ہیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں۔ دوسری ہماری اردو زبان ہے جو 4-5 صوبوں میں بولی جاتی ہے، وہ ہمیں رکھتی ہے۔ اور تیسری جو موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے وہ ہماری قومی فوج ہے، جو ایک گلو ہے جس نے سب کو جوڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، پٹھان بھی ہے، پنجابی بھی ہے، کشمیری بھی ہے، بلتی بھی ہے، اور ہم جو میرے دوست اس کو یقینی طور پہ تائید کریں گے کہ ہمارے فوجی جو جب بیٹل فیلڈ پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی پیچھے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا، میں ابھی بھی کہہ رہا تھا وہاں مندرہ میں کہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے جو پاکستان کو چونکہ حملہ کر کے تو آپ شکست نہیں دے سکتے، چونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، ایک میزائل طاقت ہے، اور اس میں ہمارے اس طرح کے سینئر لوگ اور اس طرح کے سولجر اور اس طرح کی مائیں بہنیں ہیں، دیئرفور وہ اس کو تو شکست نہیں دے سکتے۔ ابھی ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کیا جائے، ایک تو پولیٹیکل ایک ایسی فضا کی جائے کریٹ کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائیں، پولیٹیکل مخالفت کو اپنی ذاتی مخالفت میں لے جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی فوج کو اپنی قوم کی نظروں میں گرائیں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فوج میں میرے جیسے کمزور لوگ بھی ہیں، فوج کے اندر ایک ایسا نظام ہے کہ اس کا ڈسپلن کے لیے وہ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں بحیثیت قوم فوج کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دینا، فوج کی قیادت کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دینا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا جو ملک کے اندر افواج پاکستان یا انسٹیٹیوشن ہے، اگر اس کو کمزور کریں گے تو آپ کی فریگمنٹیشن ہوگی۔
اور اس فریگمنٹیشن سے دشمن بغلے بجائے گا. دیئرفور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت خوش ہوں کہ آج کتنے لوگ یہاں اور ہمارے بچے اور بہنیں, بجلی کا مسئلہ بھی تھا, ایون دین دے آر ہیئر. تو وی کین اشور دیم کہ ہم لوگ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں, ہم فی سبیل اللہ اپنے لیے اپنے ساری ٹائم کو آپ کے لیے حاضر کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے مل کے شہداء کے لواحقین, ریٹائرڈ لوگوں کی جو پینشنرز ہیں, ایسے لوگ جو اپاج ہوئے, سیاچن پہ ان کی ٹانگیں فریز ہوئی تو کاٹ دی گئی, ہاتھ فریز ہوا تو کاٹ دیا گیا, کوئی لینڈ مائن پہ چلا, کوئی ٹیررزم کا شکار ہوا, کئیوں کے پینشن کے مسائل ہیں, کئیوں کے اور میڈیکل کے مسائل ہیں, ان کے ایجوکیشن کے مسائل ہیں. میرے خیال میں وہ ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے, اور اللہ کے کرم سے ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی ایکس سروس مینوں کے لیے, لیکن ہم سب پاکستان کے مجاہد ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں مسائل کو. حکومت کے پاس, سروس ہیڈ کوارٹر کے پاس, رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز کے پاس, بیت المال کے اندر حکومتوں کے جو بنی ہوئی ہیں ان کے پاس لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی بہتری ہوگی. آخر میں اس دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو, اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ہلال امتیاز ملٹری آپ سے مخاطب تھے. میں جناب جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف رکھیں اور شہداء فیملیز کو چند شہداء فیملیز کو ایوارڈ بھی دیں. اس کے ساتھ جناب چودھری تیمور علی خان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں. میجر جنرل جاوید اسلم صاحب آپ بھی تشریف لائیں. ایوارڈ پیش کر رہے ہیں دفاع پاکستان کی تقریب میں, شہداء پاکستان کی تقریب میں. لاس نائک حاجی احمد شبیر شہید سردی سے تعلق تھا ان کا. یہ تیمور صاحب کا ایوارڈ چودھری تیمور علی خان ایڈوکیٹ کو, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اور میجر جنرل جاوید اسلم. 1971 کی جنگ کے غازی میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال صاحب تشریف لائے. میں ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال صاحب آپ کو پروگرام میں عمل پر خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ شہداء فیملیز کو ایوارڈ دیں گے. لاس نائک حاجی احمد شہید, ان کے خالصات بھائی وقار حیدر یہاں پہ موجود ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں, اور لاس نائک حاجی احمد شبیر کا جو ایوارڈ ہے وہ وصول کرے. اس کے ساتھ حافظ فیضان شہید تحصیل کرکار کے علاقے سردی سے ان کا تعلق تھا. ان کے چچا بازاد بھائی ملک عبدالرحمان ایف ایم رجمنٹ, انہوں نے شہادت پائی, وانا میں شہادت پائی انہوں نے. ان کی ہمشیرہ انوار شاہین یہاں پہ موجود ہے, وہ تشریف پنجاب رجمنٹ کارگل کے مقام پر شہید ہوئے. لیفٹیننٹ حسیب شہید, انہیں شہید کارگل کا خطاب دیا گیا تھا. تشریف لائیں اور جو اپنا ایوارڈ ہے وہ وصول کریں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پیش کریں. انہیں کہ وہ دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جھگی سکول کے بچے جلدی سے تشریف لے آئیں. ان کی ٹیچر سے گزارش ہے کہ ٹائم بہت کم ہے, وہ جلدی سے جہاں پہ تشریف لائیں. اور ٹیبلو پہ ادھر غازی کرنل محمد آ جائیں, صدر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی آ جائیں, چکوال وزیر آ جائیں, ادھر دیکھیے, آ جائیں.
یہ تشریف فرمائے ہیں، میں ان کو تقریب آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آ جائیں اس کے ساتھ جی سب کی بنائیے، ادھر دیکھیے، آ جائیں لیگل ایڈوائزر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کرنل جاوید صاحب، صدر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی سوابی کرنل محمد گولڈن صاحب، صدر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین، آ جائیں کہ یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نسیم احمد ادھر عثمانی صاحب، آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں سب لوگ ذرا۔ بہت ہی قابل احترام اعجاز صاحب، میرے J7 کے بہت ہی اچھے ساتھی، بزرگوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم۔ ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ آج جشن یوم دفاع پاکستان ہے اور آپ سب لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا ایک نعرے کا جواب تو دے کے بتائیں مجھے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ پاکستان! پاکستان! پاک افواج! شکریہ میرے دوستو، آج سرزمین کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج جس سرزمین کے اوپر ہم چل رہے ہیں، یہ سرزمین کسی زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے۔ یہ سرزمین میری ماں ہے، یہ سرزمین میری پہچان ہے، یہ سرزمین میری عزت ہے، یہ سرزمین مجھے دنیا میں روشناس کراتی ہے۔ اور اس سرزمین کی حفاظت کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جو غازی بنے، آئیے آج میں اور آپ ان کو اگر کوئی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہوگا کہ میں سچا پاکستانی بنوں، میں سچی پاکستانی سوچ کو پروان چڑھاؤں، میں اپنے ان بچوں کے اندر علاقائیت کے بجائے، مذہبی بنیادوں کے بجائے پاکستانیت کو پروان چڑھاؤں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں ایسے کور تھرٹی بہت ہے، وہ تو میں نے 30 ہی رکھنا تھا، پر ابھی موونگ ہے نا، ٹھیک لگے گا۔ ابھی چلیں گے آپ؟
حاضرین سے التماس ہے کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں پلیز. حاضرین اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. نسیم احمد عثمانی صاحب خطاب کر رہے تھے. ڈائریکٹر J7 مال. میں دفاع پاکستان شہدائے پاکستان کی تقریب میں جنرل محمد منشا صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی تھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 2 یتیم بچے الخدمت عرفان کیئر پروگرام کے زیر اہتمام انہوں نے میٹرک کے امتحان میں حصہ لیا اور نمایاں پوزیشنیں حاصل کی. دونوں بچوں سے التماس ہے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں. تسکین سید صاحب الخدمت عرفان کیئر پروگرام، کرنل ظفر آوان صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ ان یتیم بچوں کو ایوارڈ دیں تاکہ ان کو فارغ کیا جائے. ان لوگ بچوں نے بہت دور جانا ہے. یتیم بچے انہوں نے میٹرک کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی. شاہ صاحب سٹیج کے آگے تشریف لے جائیے پہ ہو جائیں. یہ راستے میں جو بچے بیٹھے ہیں یہ سائڈ پہ ہو جائیں. میوزک ٹیچر احتشام حسین. سر آپ بیٹھ کے پلیز آپ لوگ بیٹھ جائیں نا. کرنل سجاد اختر صاحب آپ سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا جو ایوارڈ ہے وہ جنرل جاوید اسلم صاحب سے وصول کریں. جنرل جاوید اسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ شہدائے پاکستان کی تقریب میں بڑا وقت دے رہے ہیں. جنرل جاوید اختر صاحب اور جنرل جاوید اسلم صاحب کو جو ہے وہ نشان حیدر ایوارڈ سے نوازے. شہید محمد ستار پاکستان اٹرنی 1965 کی جنگ میں حصہ لیا اور وطن کی خاطر جان کی قربانی دی. احتشام صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ایوارڈ وصول کریں. محمد ستار شہید احمد عثمانی صاحب آپ بھی جنرل جاوید اسلم سے اپنا ایوارڈ وصول کریں. جنرل جاوید اسلم صاحب، جنرل محمد منشا صاحب آج کی تقریب کے یہاں پہ مہمان خصوصی ہیں. ان کا بہت شکریہ. انہوں نے شہدائے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور لاہور سے خصوصی طور پر تشریف لائے شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. نسیم احمد عثمانی صاحب نے اپنا ایوارڈ جاوید اسلم صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کریں گے. ساتھ ہی کرنل جاوید اقبال صاحب شہادت چکوال کے رہائشی تھے منتظر مہدی اور ان کی بابی سیما سنین یہاں پہ موجود ہیں جو لاسٹ ایک نظر حسین شہید کا ایوارڈ وصول کرے گی. تقریب میں ساتھ ساتھ ہم شہداء کی فیملیز کو ایوارڈ کی تقسیم کا سلسلہ جاری جو کافی ڈسٹرب کیا ہے. منتظر مہدی صاحب اور حافظ محمد توفیق شہید افغانستان کے معاہد پر شہادت پائی. ان کے والد محمد صدیق یہاں پہ یہ سپائشل ایجوکیشن سینٹر کے بچے
अपनी कुव्वत अपनी जान अपनी कुव्वत अपनी जान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हर पल हर साल हर आन जाग रहा है पाकिस्तान जाग रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान मोहम्मद रसूलुल्लाह हर पल हर साल हर आन जाग रहा है पाकिस्तान जाग रहा है पाकिस्तान परचम नसरत हमसे खुला रस्म शुजाअत हमसे चली परचम नसरत हमसे खुला रस्म शुजाअत हमसे चली हम हैं जो देते हुसैन हम हैं जो देते अली रब्बानी साहब आपको दिफा पाकिस्तान की तकरीब में खुश आमदीद डिस्ट्रिक्ट बार की नायब सदर थोड़ा सा साइड में हो जाओ। नबीला अली राजा एडवोकेट स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम करेंगी। नसीम अहमद उस्मानी साहब भी उनके हमरा हैं। अजान यूसुफ आप भी तशरीफ लाएँ, टाइम कम है। थोड़ा सीधा करके दीजिएगा, उल्टा दे दें। हाँ ऐसे, थैंक यू। ठीक है, दे दें। थैंक यू। दे दे आगे भी दे दें। एसपी मेडिकल सेंटर की टीम के डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। उनके शुहदाए पाकिस्तान 65, 71 और दीगर महाजों में हिस्सा लेने वाले शुहदा के बच्चों के लिए उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल की इमरजेंसी के सामने मेडिकल सेंटर एसपी मेडिकल सेंटर के नाम से बनाया हुआ है। पाकिस्तान में 71 में शहीद हुए उनके बेटे जहांगीर साहब की वार्ड वसूल करेंगे। इधर देखिएगा, शुक्रिया जनाब। आप ही वार्ड तकसीम कर रहे हैं शोहदा फैमिलीज में। सिपाही मोहम्मद सिपाही मंजूर हुसैन शहीद आर्मड कोर 71 की जंग में हिस्सा लिया और साहब और कर्नल जफर अमान साहब से वसूल करें। अपने वालिद शहीद का अवार्ड वसूल करें। मियां रशीद साहब और कर्नल जफर अमान साहब आपको
آپا اور ان کی ٹیم ملی نغمہ پیش کر کے کرشن کالونی کے بچے ملی نغمہ پیش کر رہے تھے. محترمہ فریدہ یونس یہاں پہ موجود ہیں, وہ ملی نغمہ پیش کرنے والے بچوں میں ایوارڈ تقسیم کریں گی. لکا آ جائے آپ, لکا جلدی آئیں پلیز. بیٹا آپ آؤ, یہ ایوارڈ لو. کیڈٹ کالج کے بچے یہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ گارڈ آف آنر بھی پیش کیا. یہاں پہ ابھی یہ سرٹیفکیٹ کی تقسیم کے بعد میجر جنرل جاوید اسلم صاحب وہ خطاب کریں گے, اس کے بعد پیش کریں گے. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو سامنے. شہداء کی فیملیز یہ اپنے واچر سے وہ بھی اقوال کی معروف انسان دو شخصیت ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیمرے کی جنرل جاوید اسلم صاحب سے ڈاکٹر منیر احمد لنگا 1985 سے لے کر آج تک ہر ماہ اپنی جیب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کر رہے ہیں اور دکھی انسانیت کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. شیخ نبیل صاحب آپ بھی اپنا ایوارڈ وصول کرنے, جنرل جاوید اسلم ایوارڈ وصول کریں. ریاض بٹ صاحب کیمرے کی طرف دیکھیں سر. اوکے اوکے, شکریہ. جنرل جاوید اسلم صاحب سے وصول کریں. ریاض بٹ صاحب میرے خیال میں چلے گئے ہیں یا پھر باہر گئے ہوئے ہیں.
ظفر خٹک صاحب پرنسپل کیڈٹ کالج مرید، صوبیدار فاروق صاحب آپ تشریف لے جائیں اور جنرل جاوید اسلم صاحب سے کیڈٹ کالج کا جو ایوارڈ ہے وہ وصول کریں۔ راجہ افتخار صاحب سینئر صحافی، راجہ کی فیملیز کو نشان حیدر ایوارڈ کا اعزاز دیا جا رہا ہے، جبکہ جو سیولین ایوارڈ کیمرے کی طرف دیکھیں سر۔ پنجاب ریجمنٹ سے تعلق 71 کی جنگ میں حصہ لیا اور ایوارڈ وصول کریں۔ محمد اعجاز شہید 21 ریجمنٹ شہید کا ایوارڈ جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں۔ سپاہی محمد اسلم شہید آرمی کور سے تعلق ان کے بیٹے توقیر ایوارڈ وصول میں 9 ستمبر 1965 کو ملتان میں شہادت پائی۔ سپاہی محمد اسلم شہید غازی کرنل محمد ظفر اوان صاحب، آپ بھی جنرل جاوید اسلم صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ سیکٹری انفارمیشن سینٹرل سیکٹری انفارمیشن پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی میجر گوندل صاحب وہ تشریف لائیں، اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ تاج ادھر آئیں گے، ادھر آ جائیں، سائڈ پہ آ جائیں، سامنے سے منع کر رہے ہیں بھائی، ادھر آ جائیں، ادھر سائڈ سے بنا۔ جنرل جاوید اسلم صاحب جنرل منشا صاحب کو ایوارڈ دے رہے ہیں۔ وہ اپنا ایوارڈ جاوید اسلم صاحب سے وصول کر رہے ہیں۔ ابھی میں بھائی ادھر سائڈ پہ ہو جائیں، پیچھے منع کرتے ہیں۔ جنرل جاوید اسلم صاحب ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جنرل جاوید اسلم صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کر رہی ہیں۔ جاوید اسلم صاحب آپ بلا تاخیر یہاں پہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج یہ محفل دیکھ کے مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں لیفٹیننٹ تھا اور 65 کی جنگ میں شریک تھا۔ جو جذبے اس وقت میں نے دیکھے تھے، اس کے بعد بہت اتار چڑھاؤ اس پاکستان میں آئے، اور اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے ملک کو آدھا جانے دیا۔ ہم نے کوئی بھی اس 65 کی جنگ سے یا 71 کی جنگ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ کیا کر رہی ہو آپ؟ یہ جو آج ہماری حالت ہے پاکستان کی، جو ہم زیرو پہ پہنچ گئے ہیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم بہت غلط لائنوں پہ جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلم کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ He who surrenders completely to the will of Almighty Allah، جو آپ اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، وہ ہے مسلمان۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تو کس گردوں کا ہے ٹوٹا ہوا ایک تارا، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تم ہو۔ ہم نے اپنا رول ادا کر دیا، اچھا یا برا۔ آج یہ ان بچوں کا اور یہ میری بچیوں کا یہ دور ہے۔ 65 کی جنگ کھیم کرن سیکٹر میں نے لڑی، اور 9 ستمبر کو جب ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا، اس سے پہلے انڈیا روئی نالے پہ آ چکا تھا، جو جانتے ہیں قصور کے علاقے کو۔
تو ہم 16 میل کے لگ بھگ ایک دن میں فتح کرتے ہوئے آگے پہنچے مائل سٹون 32 اور آنورڈ. جنگ ختم ہوتی ہے, پریزیڈنٹ ایوب آتے ہیں تو ہم سے علیحدگی میں بات کرتے ہیں, اور وہاں ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے ہمیں روکا کیوں گیا؟ تو جنرل ایوب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہتے ہیں غریب کو خدا کی مار. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ادھر پہنچے اب اس سے آگے امرتسر, کٹھوا, سامبا اور بانیال فرنگ اس روڈ کو ہم نے کٹ کرنا تھا. روس نے اور امریکہ دونوں نے وارن کیا ایوب صاحب کو کہ ایک قدم اگر آپ لوگوں نے آگے لیا تو آپ کے ملک کو تباہ کر دیا جائے گا. تو بات یہ ہے وہ غلامی آج تک چل رہی ہے, ہم نے اس غلامی کو توڑنا ہے. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم صرف اللہ کے غلام ہیں. تمام نبی, ولی, کتب سب اللہ کے غلام ہیں. اب تو ابد ہے اللہ کے, اور جو اللہ کے غلام ہوتے ہیں وہ پھر کسی کے غلام نہیں ہو سکتے. آپ اس غلامی کو توڑیں, اپنے اس ملک کو, اپنی فوج کو, اپنے پاکستان کو دوبارہ اوپر لانے کی کوشش کریں. آج انڈیا آپ سے بہت آگے نکل گیا, بنگلہ دیش نکل گیا, باقی نکل گئے ہیں. وہ جذبے, 65 والے جذبے واپس لائیں اور خدا کے لیے پہلے مسلمان بنے اور پھر پاکستان کو تب اوپر لے جا سکتے ہیں. منافقت چھوڑ دیں جو منافقت کر رہے ہیں. اللہ کے لیے, رسول کے لیے پاکستان کو اگر آپ نے آگے لے جانا ہے تو آپ نے, میں جو کہہ رہا ہوں, میں پاکستان جب بنا تو اس وقت بھی میں 9-10 سال کا تھا. میں نے دیکھا پاکستان کو ٹوٹتے دیکھا, آج تباہ ہوتے دیکھ رہا ہوں. بچا لو پاکستان کو, میرے پاکستانیوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں. اللہ حافظ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے آج کا دن اور یہ شام بڑے فخر کی شام ہے کہ آج میں اس دھرتی پر کھڑا ہوں جو بہت مقدس دھرتی ہے. مقدس دھرتی کس لیے؟ کہ یہ وہ دھرتی ہے جہاں سے شہید پیدا ہوتے ہیں, جہاں مجاہد پیدا ہوتے ہیں, جہاں پاکستان کی سلامتی کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ آج میں آپ شہداء کی فیملیز اور مجاہدوں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی علامت ہے. آج کے دن کی نسبت سے میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں یہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اس وقت ہم پر شہداء کے خون کا, جنہوں نے اس دھرتی کے انچ انچ کی حفاظت کی اپنے خون سے, اور مجاہدوں کا جنہوں نے اپنے پسینے سے اس دھرتی کی آبیاری کی اور اس کا دفاع کیا, ہم ان کے بہت زیادہ مقروض ہیں. میرے خیال میں جو کام وہ ہمارے لیے کر گئے ہیں, ہماری آزادی, ہماری سلامتی, ہمارے بچوں کا مستقبل اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مستقبل کے لیے جو انہوں نے آبیاری کی ہے اپنے خون سے اور پسینے سے, میرے خیال میں ہم ان کو کچھ واپس نہیں لوٹا رہے. افراتفری کا عالم, تفریق اور خاص طور سے افواج پاکستان اور عوام میں دراڑیں ڈالنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, جو دشمن کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں, ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
کیا ہم اس وطن عزیز کو جس کی آبیاری ہمارے شہداء نے اپنے خون سے کی ہے، ہم اسی طرح توڑتے رہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج کا اجتماع جو میں دیکھ رہا ہوں اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس قوم میں وہ ولولہ، وہ جذبہ، وہ شعور اور وہ ہمت ہے کہ یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے ہر دشمن کے سامنے، چاہے وہ دشمن اندرونی ہو یا بیرونی ہو۔ اس وقت کا تقاضا کیا ہے؟ بلکہ میں آپ کو 65 وار کی طرف لے چلتا ہوں، وہ وار جو کہ انڈکلیئرڈ وار تھی، جو ہندوستان نے بغیر کسی وارننگ کے اور بغیر پاکستان کی پرووکیشن کے ہم پہ مسلط کی، وہ پاکستان نے کس طرح جیتی؟ وہ صرف پاکستان نے اس لیے جیتی کہ مسلح افواج اور قوم ایک مٹھی کی طرح تھی۔ اور یاد رکھیں آج کا وقت ہمیں 65 وار کی یاد دلاتا ہے۔ اس وقت میں ملٹری کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی کانوائز سڑک سے گزرتی تھی تو ہم اپنی کلاسز سے پڑھتے ہوئے دوڑتے باہر نکلتے تھے اور دیوار کے ساتھ جا کے ہم ان کو ویو کرتے تھے۔ یاد رکھیں قومیں زندہ رہتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں تو اسی وقت زندہ رہتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں جب افواج پاکستان اور قوم ایک صفحے پر اور دشمن کے ساتھ سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج کا یہ اجتماع جو آج آپ نے منعقد کیا ہے، میں خاص طور سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں منتظمین کو، پیس چکوال کو اور کل ظفر صاحب کو اور میڈیا سینٹر کو اور یہاں کے جو تاجران حضرات ہیں، وکلا حضرات اور یہاں کے جو بھی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یقین جانیں یہ ایک پیغام جو آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اور وہ یہی پیغام ہے کہ آپ نے ایک قوم کی طرح متحد ہونا ہے۔ یاد رکھیں آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے اور پروپیگنڈا مشینری جو ہے وہ ہر طرح سے آپ پہ حملہ آور ہے، وہ آپ کے اندرونی محاذ پہ بھی اور بیرونی محاذ پہ بھی۔ وہ تمام لوگ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک اسٹرانگ نیوکلیئر پاور جو کہ مسلم دنیا میں ایک اکیلی نیوکلیئر پاور ہے، اس کو گرانے کے لیے جتنے بھی سفاک دشمن ہیں وہ سب اکٹھے ہوئے ہوئے، وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو اکنامکلی ڈیسٹیبلائز کر دینا، ان کو سٹینگولیٹ کرنا، ان کا گلا گھونٹ دینا۔ یاد رکھیں قوموں پر جو ہے آزمائشیں آتی ہیں اور یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھنا ہے کہ یہ قوم کیا یہ نیوکلیئر پاور، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا یہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں جب مشکل وقت ہو تو صبر کریں اور ہمیشہ ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں۔ تو میری آپ سے یہی عرض ہوگی اور گزارش ہوگی کہ خدا کے لیے آج کل کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی پروپیگنڈا کی طرف نہ جائیں، کوئی غلط افواہیں نہ پھیلائیں اور پاکستانی افواج اور عوام کے درمیان کوئی کسی قسم کی دراڑیں نہ ڈالیں۔ میرا یہ سب سے زیادہ مین میسیج یہی ہے
میں آپ کو صرف ایک دو شعر سنانا چاہتا ہوں جو 1967 میں ملٹری کالج میں ہوتے ہوئے میں نے لکھے تھے، اور آج کے حالات جب میں دیکھتا ہوں مایوسی کے حالات، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اشعار میرے خیال میں آج کے دن کے لیے لکھے گئے تھے۔ تو عرض کرتا ہوں، محروم نشاط و علم بھی نہیں، اتنی یہ فضا برہم بھی نہیں، محروم نشاط و علم بھی نہیں، اتنی یہ فضا برہم بھی نہیں، تو خود پنچھی بیگانہ ہے، تو خود پنچھی بیگانہ ہے، یا ورنہ بہاریں کم بھی نہیں۔ اگلا شعر ہے، تو خود ہی قناعت کر بیٹھا اور بھول گیا اپنی منزل، تو خود ہی قناعت کر بیٹھا اور بھول گیا اپنی منزل، ہو دل میں اگر منزل کی لگن، ہو دل میں اگر منزل کی لگن، تو راہ میں کوئی کمب نہیں۔ میں آپ سب جو کہ یہاں شہداء کی فیملیز بیٹھی ہیں، مجاہد بیٹھے ہیں، میرا آپ سب کو سیلیوٹ ہے، تمام فیملیز کو۔ آپ ہمارا سرمایہ ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے یہ قوم ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایسے ہے کہ میں جیسے جنرل صاحب نے بتایا، کرنل صاحب نے، میں جنرل سیکرٹری ہوں اس ایکس سروس مین سوسائٹی کا۔ چودھری ربانی صاحب بھی آئے بیٹھے ہیں تلاگان سے۔ میرا سکول ہے دی نیشن بلڈر ملکواڑ اور تلاگان۔ تو میں آج یہ اس موقع پہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ شہداء کے بچوں کی فری ایجوکیشن ہوگی، بکس اور کوئی فی نہیں ہوگی، بکس بھی فری ہوگی، یونیفارم بھی فری ہوگا میرے اسکول میں۔ تھینک یو۔ اس بچی نے ٹاپ کیا ہے، 900 سے زائد نمبر حاصل کیے ہیں، مگر آگے پڑھنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، تو 1075 مارکس لیے اس نے۔ تو بچی سے تو تعلیم آگے بڑھانے کے لیے جو اس بچی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ اعجاز خالد صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان سے وہ رابطہ کریں۔ اس کے ساتھ جنرل جاوید اسلم صاحب، جنرل منشا صاحب اور میجر ریٹائرڈ طارق اقبال صاحب آپ تشریف لائیں اور یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائیں۔ لائٹ آن۔ آ جائیں، کسی کا ویٹ تو نہیں کر رہے شاید، میرے خیال سے ویڈیو کوئی آڈیو چلے گی پیچھے، کچھ مجھے لگ رہا ہے ایسے۔ استاد پیچھے سٹیپ ہے۔ دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر من فضل في دين محمد. یا اللہ پاک شہدائے پاکستان کی درجات بلند فرما، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرما. اپنے عزیز مملکت خداداد پاکستان کو اللہ استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت. افواج اسلام، افواج پاکستان جہاں جہاں برسر پیکار ہیں، کاموں میں، زندگیوں میں، ایمانوں میں، اعمالوں میں، کرداروں میں بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان زندہ باد. کیڈر کالج چکوال زندہ باد. بیٹے ملک منظور صاحب جہاں پہ اپنا ایوارڈ وصول کرے، ان کے بھائی شیر خان پاکستان نیوی کے فیصل امان شہید صاحب، سپاہی عطا محمد شہید 71 کی جنگ میں ایف اے گریجویٹ سے حصہ لیا، گوک سے تعلق ہے. راجہ عبدالرؤف صاحب ادھر تشریف لے آئے. آپ راجہ عبدالرؤف صاحب پاکستان ایوارڈ دے رہے ہیں میاں رشید صاحب کی ضلع چکوال میں کاروباری خدمات اپنی دفاع پاکستان اور شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے کلمات سے نوازے. میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال نے 71 کی جنگ میں حصہ لیا. ان کا تعلق میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال مشرف اور مس زرقہ کو ایوارڈ دے رہے ہیں.
कैडेट कॉलेज मुरीद के जो कैडेट्स मेजर साहब आप तशरीफ लाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा। दोस्तों, भाइयों, बेटों, बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। कबल इसके कि मैं कोई बात आगे करूं, आप सबसे दरख्वास्त है कि जो दिन हम आज शुहदा के लिए मना रहे हैं, वो शुहदा सिर्फ 6 सितंबर के नहीं बल्कि 47 से चले आ रहे हैं, जिनके खूनों के बहने की वजह से पाकिस्तान मार के वजूद में आया और फिर इस मुल्क को बचाने में हमने अपने खून के नजराने किए। 65 की जंग लड़ी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ सबसे कि कबल इसके को और बात करूँ कि हाथ उठा के अपने रब से उनकी बख्शिश की दुआ मांगे और अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद करे और इस पाकिस्तान खुदादार मिल्लत को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसमें कोई शक की नहीं बात कि 1947 में जिन लोगों ने अपना खून दिया, इस मुल्क को अपने खून से सींचा, कुर्बानियां दी, शहीद हुए, उन्हीं की वजह से आज हम सारे यहाँ बैठे हैं और ये फंक्शन कर रहे हैं। उनको इस मौके पे याद ना रखें तो सरासर ज्यादती होगी उनके साथ। 65 की जंग एक ऐसी जंग थी जो दुश्मन ने बिन बताए रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे हमला किया और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता था कि मैं जिमखाना लाहौर में जाके शाम की चाय पीऊंगा, लेकिन उसको शायद ये इल्म नहीं था कि पाकिस्तान भी अल्लाह के फजल से अपनी हिफाजत कर सकता है और इसकी फौज और इसके जवान, इसके अफसरान इतने बहादुर और निडर हैं कि उन्हें डट कर उनका मुकाबला किया और उनको BRB से आगे नहीं आने दिया। मैं उसी यूनिट का सुकून जिसको कहते हैं 17 पंजाब हैदरी, और राजा अजीज भट्टी मेरी यूनिट के हैं, हमारे सीनियर हैं, और उनकी बहादुरी की जब मैं बातें सुनता हूँ किनारे लोगों से, जब हम यूनिट में गए सन 71 में, तो हम हैरान परेशान होते हैं कि कितने ठंडे मिजाज वाला आदमी और कैसे दरख्त के साथ टेक, मोर्चे में नहीं, दरख्त के साथ टेक लगा के इस मुल्क की दिफा कर रहे हैं। और हमारे पास सारे लोग और उनको हैदर निशानी हैदर मिला। हमारी यूनिट के कर्नल शफकत बलोच जिनको डबल SJ मिला और उन्होंने पाकिस्तान में अपना नाम पैदा किया। चकवाल के बहुत सारे लोग मेरी यूनिट के हैं जिन्होंने 65 की जंग भी लड़ी और 71 की जंग भी लड़ी। और यह खित्ता जो शहीदों का और गाजियों का खित्ता है, यहाँ पे हमेशा श्रोता की मैं अब भी जब कहीं भी बात होती है तो सबसे पहले मैं लोगों को ये बात करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटियाँ, अस्पताल, ये चकवाल का हक बनता है कि हमारे श्रोता की मैयत हर दूसरे दिन यहाँ हमारे चकवाल में आ रहे हैं। तो ये एहसास है चकवाल का कि हम कुर्बानियाँ देने वाले हैं और पाकिस्तान का दफा करने वाले हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक रविश चल पड़ी है, कभी हम फौज को जानते हैं, कभी सिविल हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कभी किसी पे इल्जाम लगाते हैं और कभी किसी पे इल्जाम लगाते हैं। इस जज्बे से पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अगर हमने अपने पांव पे खड़ा करना है और दुश्मन के सामने डट के खड़ा होना है कि क्या फौज है, चाहे पुलिस है, चाहे रेंजर्स हैं, हम सबको मिलके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा, तब जाके पाकिस्तान इस दुनिया में कायम रहेगा।
71 की जंग, ये 17 पंजाब की बात मैं जरूर करूंगा। ये वाइड यूनिट थी लाहौर सेक्टर में, जिसने पहले दिन 7 दुश्मन की चौकियां काबू की। और उस तरफ कसूर वाली साइड पे जनरल मजीद साहब ने, जो उनका डिवीजन था, उन्हें कैसरे हिंद उस पर कब्जा किया। तो ये बड़ी अचीवमेंट थी। नो डाउट कि आज हम कहते हैं कि अमेरिका मेरा बेड़ा चल गया था, लेकिन नहीं, वो बहुत बड़ी दुनिया की साजिश थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अल्लाह पाक करेगा, मैं चाहूंगा कि हम हर वक्त इस पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान को आपकी दुआओं की जरूरत है। न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उम्मत मुसलमान को। आप देख लें पूरी दुनिया में कि मुसलमानों का हाल इस वक्त क्या है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम सब अपने रब से रजू करें। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मेरे साथ तबलीग ना किया करो, लेकिन दोस्तों मेरा ईमान है कि अगर रोजे क़यामत के दिन मेरा रब मुझसे पूछेगा कि तू दुनिया की तो बातें करता था लेकिन तूने मेरा नाम और जिक्र नहीं किया, तो मैं क्या जवाब दूं। इसलिए आपसे दरखास्त है कि बराए मेहरबानी उसको याद करें, उसी से मांगे, उसकी हिफाजत फरमानी है। हम लोग सारे बहुत जल्दी में, क्योंकि मीडिया बहुत तेज है, हर दूसरे दिन अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से खबरें आती हैं, देखते हैं, हम कहते हैं वो ये कर गए, वो ये कर गए। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने 200-250 साल लगा के इस रुतबे में पहुंचे हैं। हमें तो सिर्फ 73 साल 75 साल हुए हैं अभी बने हुए। इसमें भी बहुत सारी उम्मीद चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान दुनिया की लीडिंग नेशन होगी। ये मेरी बात आज आप लिख लें। कभी भी मैं लोगों को कहता हूं कि यार बहुत जल्दी मायूस हो गए हम, नहीं, ऐसी बात नहीं। जब पाकिस्तान बना तो एक फैक्ट्री आपको दी हिंदुस्तान वालों ने, पैसे भी आपके खा के आज तक देते नहीं है। तो उसके बाद ये पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन शायद उस स्पीड से नहीं कि जिस तरह होनी चाहिए थी। पाकिस्तान आने वाले वक्तों में बहुत आगे जाएगा। मैं लोगों को कहता हूं कि मायूस ना हो। मुझे ये तो बताओ कि रूस के घुटने अफगानिस्तान में किसने लगवाए? अमेरिका के घुटने किसने लगवाए? अफगानिस्तान में 10 दिन में अफगान तालिबान की हुकूमत दी गई, वो किसने की? वो पाकिस्तान। सो पाकिस्तान से मायूस ना हो। पाकिस्तान आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह दुनिया के फैसले करेगा। मैं आपको ईमान से ये कह रहा हूँ और मेरा दिल ये मानता है, ये बात आपको सच होगी। बस सिर्फ इतना है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम सारे अपनी जात पात को छोड़ के, बरादरियों को छोड़ के, फिका को छोड़ के, अपने दीनी लिहाज से या जात पात को छोड़ के, और खास तौर पे ये फौज और सिविल और ये सारे सिस्टम छोड़ के हम एज ए पाकिस्तानी सोचना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया की कमांड करेगा। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि हम हर दूसरे शख्स को इस तरह उंगली करके वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, लेकिन कभी आपने देखा कि ये 3 उंगलियां तो आपकी तरफ है? कभी आपने सोचा कि मुझ में क्या खराबी है? अगर आप सारे पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं तो ये दिल में बात बावर कर लें और अपना अहद कर लें कि सबसे पहले मैंने अपने आप को ठीक करना है, पाकिस्तान को बहुत ठीक होना है। मैं मुंतज़मीन का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और हमेशा हर साल ये करते हैं। और ये भी अच्छी बात है कि आप लोगों को आउटिंग मिल जाती है और कोई बात भी काम की सुन लेते हैं। लेकिन फिर कहूँगा कि जब तक हम अपने रब के साथ रजू नहीं करेंगे मामलात हमारे ऐसे से। तो आपसे दरखास्त है कि बराए मेहरबानी अपनी नमाजों की तरफ ध्यान दें। ये अल्लाह की नेमत है, ये पाकिस्तान इतनी बड़ी नेमत है कि हम सारी उम्र सजदे में पड़े रहे तो फिर रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो आपसे दरखास्त है कि अगर आपने पाकिस्तान का इस्तेकाम चाहना है, पाकिस्तान की तरक्की चाहनी है, अपने बच्चों की तरक्की चाहनी है, अपने मामलात को संभालना है, तो उस रब आला की तरफ रुजू कर
उससे रजू करने से इंशाल्लाह पाकिस्तान के आपके मामला सारे ठीक होंगे। और जो मैं कहता हूँ सबसे अच्छा तरीका अपने रब को राज़ी करने का है कि आप सजदे में सर एक, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली क्या है। आखिर में फिर इंतज़ामिया का और सब का बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, और ख़ास तौर पे जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए। और हम ऐसे ही मिल के बैठे रहे, आज बड़े सोने लगन पे मोटे ला के बैठे हैं सारे। सो इसी तरह हम कंधे से कंधा लगा के चलेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। वहाँ शुक्रिया। मेजर जनरल इकबाल साहब आप यहाँ पे तशरीफ रखेंगे। खतीब आज़म पाकिस्तान आर्मी हाफिज सरदार अहमद साहब तलगांग से तलक है इनका। खतीब आज़म पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, उनको अवार्ड दिया जाए। इधर सामने की तरफ घूमिएगा। PF के शहीद हैं मोहम्मद जमील से, और अपना अवार्ड वसूल करें। PF के मोहम्मद जमील शहीद और शुहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए अपने कीमती तजर्बे में कहीं बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं। तो मेरा आखिर पे कुछ कहना यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बजाय नसीहत करने के मैं यहाँ से आज के इज्तिमा से बहुत कुछ सीख कर वापस चला। और सबसे पहली बात मैं कुछ जिक्र ज़रूर करूँगा कि फ़ौज की मुलाजमत के दौरान अगरचे मैं इस चीज़ से वाक़फ़ था कि चकवाल का ज़िला जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान के माथे का झूमर है, लेकिन जो उसकी असल हकीकत मुझे आज इस इज्तिमा के बाद समझ आई कि मैं बैठा हुआ जनरल जवेद असलम साहब के साथ देख रहा था बच्चे माशाल्लाह जो 4 साल के, 3 साल के, 5 साल के बच्चों के अंदर जो मैंने अवेयरनेस और जो मैंने इत्मीनान देखा, और जो इस वक्त किसी हद तक जिसका जिक्र मेजर साहब ने फरमाया, उससे पहले हमारे एक गाजी मलिक साहब ने जिक्र किया कि कुछ वक्ती तौर पे मुल्क में मुश्किलात हैं, तो मेरे भी ज़हन में कुछ ऐसी बातें थीं। लेकिन इस नई जनरेशन को देखने के बाद मुझे 200% यकीन है जो मेजर साहब फरमा रहे थे, मैं उसकी 100% तईद करता हूँ कि ये आर्जी मुश्किलात हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क होगा। और जो यहाँ पर लोगों की कंट्रीब्यूशन, जैसा कि फरमाया, यहाँ मैंने देखा कि हर ग्रेव यार्ड में 5 से 6 शहदा की कब्र। ये जब सबसे बड़ा इम्तहान है वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, एक शहीद की जो है उसके जो है पाक मैयत को जो है उसको खंदा पेशानी के साथ जो है रिसीव कर। लेकिन हमेशा मुश्किलात और इम्तहान मजबूत लोगों के, अल्लाह ताला किसी के ऊपर उससे बढ़कर कभी भी बोझ नहीं डालता। तो ये यकीनन इस रीजन के लोग दूसरे इलाकों से इस लिहाज से जो है वो मुतबर हैं और वो ज़्यादा मजबूत हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि वो एक तरह से खुशकिस्मत भी हैं कि कहते हैं कि एक शहीद की कब्र के साथ अगर 100 दूसरे लोग भी होते हैं तो अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश फरमा देता है। और जिस कब्रिस्तान में 5 से 6 शहीद होंगे तो आप खुद समझें कि वो लोग कितने खुशकिस्मत होंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि ये इलाका जो है ये गाजियान की नर्सरी है और यहाँ पर शहदा का जो है बहुत बड़ा एक जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन वालिदैन को जिन्होंने इनकी परवरिश की और ख़ुसूसन उन माओं को जिन्होंने इन बच्चों को जन्म दिया और परवरिश दी। जब तक ये माएँ इस मुल्क में हैं तो दुनिया की कोई ताकत मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, जैसे कि अभी मेरे साहब फरमा रहे थे कि पूरी जो दुनिया की जो दुश्मन ताकतें हैं वो हमारे खिलाफ हैं, लेकिन इस ताकत के होते हुए मुझे किसी तरह का कोई जो है वो दिल में खदशा नहीं है। और मैं अल्लाह से यकीनन दुआ भी करता हूँ और इस चीज़ का मैं उम्मीद भी हूँ और मुझे यकीन भी है
کہ آخر میں جو ہے پاکستان ایک مضبوط اور ایک خوشحال جو ہے وہ ملک کے طور پہ ابھرے گا، اور یہ اس ریجن کی چکوال کے ضلع کی اس کے اندر افواج پاکستان کو جو ہے سینئر لیڈرشپ دینا، اس کے اندر غازیان کا حصہ، اس کے اندر شہداء کا حصہ جس طرح ہے، اس کے لیے پوری قوم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مخروص ہے، اور ہم جتنا بھی ان شہداء کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے بلند کرے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کو ترقی دے، اور خصوصاً اس ریجن کا پاکستان کے اوپر بھی بہت بڑا حق ہے، اور میں یہ بھی میری دعا ہوگی، اور ہر فورم پہ میں یہ جہاں تک بھی ممکن ہوگا اس چیز کی میں آپ کو بات کروں گا کہ یہ علاقہ جہاں تک جو اس کی کنٹریبیوشن ہے شاید اس لحاظ سے آج تک یہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی، اور خاص طور پر جو آج کی یہ اجتماع تھا اور جو مینجمنٹ تھی، تو میں یقیناً اس سے بہت امپریس ہوا کہ جتنے اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کیا گیا، یہ شاید جو پراپر میں نے فوج کے انسٹیٹیوشن کو دیکھا ہے اس کو بھی اس طرح کا کوئی بھی اجتماع کرنے کے لیے بہت کافشیں کرنی پڑتی ہیں، بچوں کو خاص طور پر دیکھ کر میں ذاتی طور پہ بہت جو ہے وہ امپریس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ آنے والے وقت میں کہ اللہ نے چاہا تو ہمارے ملک کے سینئر لیڈرشپ بھی ہوں گے، وہ خاص سیاسی لیڈرشپ ہو یا وہ فوجی لیڈرشپ ہو۔ تو آخر پہ میں سب منتظمین کا، حاضرین کا جو ہے وہ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو اس کا جزائے خیر ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا، انہیں سرٹیفکیٹ اور تحائف سے نوازا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس رہی ان کیڈٹس کی، اور ان کیڈٹس نے بہت ٹائم دیا شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں ان بچوں نے، ان کیڈٹس نے بہت ٹائم دیا۔ پرنسپل ظفر خٹک صاحب، ان کا خصوصی شکریہ۔ پروگرام شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عشق وطن پروگرام کے لیے J7 مال نے خصوصی تعاون کیا تھا۔ J7 مال کی ایڈمنسٹریشن کا بہت بہت شکریہ۔ کرنل سجاد اختر صاحب اور کرنل جاوید صاحب اگر یہاں پہ موجود ہیں تو وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ کرنل جاوید صاحب اور کرنل سجاد اختر صاحب۔ شکریہ۔ کرنل سجاد اختر صاحب اور کرنل جاوید صاحب اپنا ایوارڈ جو ہے وہ وصول کریں گے جنرل منشا صاحب سے۔ کیڈٹس کو تحائف اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جانے کے بعد شرکاء عشق وطن پروگرام شہدائے پاکستان کی فیملیز اور دیگر جن خواتین و حضرات نے تقریب میں شرکت کی اور شہدائے پاکستان کے لیے اپنا وقت نکالا، خراج عقیدت پیش کیا، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ میڈیا ہاؤس کی طرف سے ان تمام افراد کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر منیر احمد لگا صاحب خصوصی طور پر آج کل چونکہ یہ شہر سے بہت دور چلے گئے ہیں، انہوں نے بڑا وقت نکالا اور خصوصی طور پر تشریف لائے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کیڈٹس کالج کے مرید کے کیڈٹس میں سرٹیفکیٹ اور تحائف تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ جنرل منشا صاحب
آپ ایوارڈ اور تحائف تقسیم کر رہے ہیں کیڈٹس کالج مریض کے کیڈٹس میں. پاکستان ایئر فورس میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے نیلے سے خصوصی طور پر تشریف لائے جناب نثار احمد صاحب، ان کا میڈیا ہاؤس کی طرف سے بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ہمراہ تقریب کے لیے وقت نکالا. کیڈٹ کالج کے کیڈٹس میں تحائف تقسیم کیے جا رہے ہیں. سوشل ورکر ماریہ ملک اور طلعت ایڈوکیٹ بھی یہاں پہ پروگرام میں شریک ہوئی، ان کا بھی شکریہ. میجر ریٹائر طاہر اقبال نے آج بہت وقت دیا اپنا کی. کرنل سجاد اختر ملک، یہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے سنا ہے کہ کوئی فوجی آفیسرز ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، لیگل ایڈوائزر ہیں پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے. اور کرنل جاوید صاحب ثوابی سے تشریف لائے، پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ریٹائرڈ کرنل ہیں. ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے میڈیا ہاؤس کی طرف سے. کرنل ظفر آبان صاحب صدر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ضلع چکوال و ضلع تلنگانہ، 2 اضلاع کا چارج ان کے پاس جوان ہیں. ان کو میڈیا ہاؤس کی طرف سے خراج تحسین. اعجاز خالد صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری خوشی تھی جس میں اعجاز صاحب، جس میں حافظ صاحب اور بہت سارے دوست، راجہ رؤف بہت ان کا، اور جنہوں نے سب سے زیادہ میل صاحب اس میں جس میں سب سے زیادہ جو تعاون کیا وہ تھے چودھری تیمور صاحب، جے سیمن، میاں رشید صاحب. اور یہ وہ لوگ تھے جس نے مجھے کہا کہ بھی تم کرو ہم تمہارے ساتھ، لیکن میں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا. میں خاص کر کے بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنرل منشا صاحب کا جنہوں نے بڑا ٹائم نکالا، اور جنرل جوید صاحب کا، انہوں نے ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اس تقریب کے لیے اور چکوال کے لیے ٹائم نکالا. تو اور کرنل ظفر صاحب جو اب علاج کے قابل ہو گئے، کہہ رہے کہ میرے پاؤں ٹوٹ گئے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. اور خاص کر کے جو سب سے زیادہ شکریہ تھا سر وہ حافظ صاحب کا، حافظ غفور صاحب کا، ان کا بہت شکریہ، کیونکہ ان کے تعاون سے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا. سر وہ ایک باس میں میں تھا اور ایک باس میں وہ تھے، میں انتظامی معاملات کے اندر تھا، اور وہ سارے شہداء کو اور ان کی فیملیوں کو اکٹھا کرنے کے میں تھے، اور ہمیں جو بیک اپ کر رہے تھے وہ پیچھے تھے، وہ اعجاز صاحب تھے. تو ان سب کا بہت شکریہ. اور میں پھر ایک دفعہ میں سب آپ کا بہت شکریہ. اور میں خاص کر کے یہاں پہ جس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے جس نے مجھے حوصلہ دیا، وہ میری بیوی ہے نورین، جس کی وجہ سے میں وہ مجھے گھر سے ملنا وہ بہت کرتی ہے، اور وہ اس نے مجھے کہا کہ بھئی یہ تم کرو. اور سر میں کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ایک جیسے حالات ہیں، تو وہ اس نے بہت میرے ساتھ اس میں بہت تعاون کیا ہے. تو میں اس کو بلانا چاہوں گا، بلکہ میں اس کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئے، اور ایک ایوارڈ اس کو میں دینا چاہوں گا سر. اس لیے سر میں جنرل صاحب سے، جنرل منشا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے. جنرل افسر صاحب ٹو پریزنٹ دی ایوارڈ ٹو گریٹ لیڈی. سر یہ اگر نہ ہونا سر میرا خیال ہے کہ میں بھی زیرو ہی ہوں. اچھا بلکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 2 جنرل صاحب دونوں سر جنرل جوید صاحب وہ آپ بھی آ جائیں. آپ بھی آ جائیں سر. نہیں آپ کے مسئلے کے لیے 2 جنرل سر آپ آئے. سر جنرل جوید صاحب ہماری بھابھی کو 2 جنرل مل کے ایوارڈ دیں گے. اتنی بڑی آپ کی ہے 2 جنرل. بڑے لذیذ کھانے نہیں یہ جو ان کی جو کامیابی ہے اس میں 90% آپ کا جی سر. یہ باقی سارا
سر یہ اس نے ایک کام کیا کہ صحابت چھوڑ کے تو یہ بے خطر جاتے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا. سر بہت شکریہ باقی لوگوں کا. یہاں پہ کھانے کا رینج ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کھانا کھانا چاہیے. ہاں جی میں لذت. قومی ترانہ ہوگا جی. جنرل جاوید اسلم صاحب یہاں پہ ساتھ قومی ترانہ پڑھیں گے. اور تمام شرکاء سے گزارش ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں قومی ترانہ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اور قومی ترانہ سنیں. چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے دل پاکستان جا جا پاکستان دل پاکستان